صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. انرجیٹک جواب، یہ انرجیٹک جواب تو بچے کو ماشاء اللہ ملا. اچھا، آج ہمارا جو درس کا موضوع ہے وہ ہے میں کس سے مانگوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بے تحاشا نعمتیں دی ہوئی. اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نعمتیں ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی جو ہے پھیلی ہوئی ہے. یہ دنیا کا نظام اگر دیکھ لیں تو دنیا کا مال و دولت، اولاد، والدین، صحت، رشتے ناطے، دنیا کی نعمتیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کا سلامت ہونا، ہمارے جسم کا سلامت ہونا، یہ تمام نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. آج اگر آپ دیکھیں کوئی چند لوگ جو کسی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، کسی کی بینائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کے چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو آپ اپنے آپ پر شکر ادا کریں گے اللہ کا کہ اللہ آپ نے بڑے لوگوں سے بہتر رکھا ہے، ہمیں بڑے لوگوں سے بہتر رکھا ہے. اور جتنی نعمت کا قدر انسان کرتا ہے، جتنی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو محفوظ بھی کرتے ہیں اور بڑھا بھی دیتے ہیں. نہ صرف اس کو وہیں رکھتے ہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو گے میں اور بڑھا کے دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور بڑھا کے دوں گا. یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر اور سب سے قیمتی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے. نعمت ہدایت. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے شمار کے حوالے سے قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے. اللہ کے احسان اگر گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ کن کن نعمتوں کا؟ سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، نظر ہماری کام کر رہی ہے، پاؤں ہمارے کام کر رہے ہیں. اگر صرف سانس لینا ہی اللہ تعالیٰ انسان کے اختیار میں دے دیتے نا تو انسان سو نہیں سکتا تھا. وہ پوری رات یہ سوچتا میرا سانس آیا ہے اور میرا سانس نکلے گا، مجھے سانس لینا ہے، مجھے سانس نکالنا ہے. وہ پوری رات اس مشق میں لگا رہے گا، اس کا سارا آرام و چین ختم ہو جائے گا. لیکن کتنا کریم رب ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے. ایسا نظام بنا دیا ہمارے لیے کہ ہم سو رہے ہیں اور وہ اللہ کی نعمت چلتی جا رہی ہے. وہ سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے. اگر سانس آنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں تو جانے پر بھی اللہ کا احسان ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا پڑے گا. تو ایک نعمت ایک وقت میں نہیں ہے، ایک وقت میں کئی نعمت ایک ساتھ چل رہی ہیں اللہ کی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم کیا شمار کر سکو گے اللہ کی نعمتوں جو اللہ نے تمہیں دی. تب ان تمام نعمتوں کا جائزہ لیا جائے نا تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نعمت ہدایت. اس کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہدایت نہیں ہے. کیسے زندگی گزارنی ہے، ان نعمتوں کا کیسے بہترین استعمال کرنا ہے، وہ اس کے پاس شعور نہیں ہے، لیکن نعمتیں ساری ہیں. ایک مثال لے کے سمجھا. ایک
ایک شخص سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت دیا ہوا ہے، بڑا مال و متا دیا، دنیا کا بڑا ساز و سامان اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر اس کو ہدایت کی نعمت نہیں ملی ہوئی تو وہ گمراہی کی طرف چل دے گا. اس کا مال بجائے نعمت بننے کا، اس کا مال اس کے لیے زحمت بن جائے گا، اس کے لیے زحمت بن جائے گا. اس کی دنیا تو خراب ہوگی ہوگی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. ہوتا ہے نا، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے لوگ پیسے کو اس طرح اڑا رہے ہوتے ہیں اور غلط کاموں میں اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اسی لیے اگر مال و دولت بھی ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی ہیں تو ساتھ میں اگر ہدایت ہو تو وہ نعمت بن جاتی ہے اللہ کی سچی، اور وہ ساری چیزیں نعمت میں بدل جائیں گی. جو بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ سچی نعمت میں بدل جائیں گی. اب ایک چھوٹی سی مثال اور لے لیں. کسی کی جوان اولاد ہو، کسی کی جوان اولاد ہو اور وہ راہ راست پہ نہ ہو، راہ راست پہ نہ ہو، تو وہ کیا ہے، اولاد کی نعمت تو ہے اس کے پاس، لیکن ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اولاد جو ہے نا اس کے لیے نعمت بننے کی جگہ زحمت بن جائے. اسی لیے تمام نعمتوں کے اوپر اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت کی نعمت ہدایت ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو، مجھے اور آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی نعمت دی ہوئی ہے. صراط مستقیم کی نعمت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا کوئی شکر نہیں ہے، کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آیا ہوں. اور پتہ ہے یہ نعمت کن کو ملتی ہے؟ کن کو ملتی ہے؟ میں اگر آپ کے پاس ایک ٹوکری دے دوں کسی کو، جاؤ جا کے فروٹ خرید کے لے آؤ، جاؤ جا کے فروٹ خرید کے لے آؤ، تو آپ جاؤ گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ فروٹ خرید کے لاؤ گے اپنے لیے. کیا آپ کچرا فروٹ خریدو گے؟ کیا بیکار فروٹ خریدو گے؟ کیا سڑا ہوا فروٹ خریدو گے؟ آپ نہیں خریدو گے. آپ اس ٹوکری کے اندر بہترین اور چنے ہوئے پھل ڈالو گے کہ یہ میرے لیے ہے. ہم ان میں سے ایک ہے جن کو اللہ نے چنا، ہم ان میں سے ایک ہے. اللہ نے ہمیں نعمت ہدایت دی، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، بہت بڑی نعمت. اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ نعمت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ نعمت کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ایمان لے آؤں، یہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ ایمان لے آئے. یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا، اللہ نے ہمارا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، تو آج ہم اللہ کی طرف سے نعمت کی ہدایت ہے. یہ محض اللہ کا کرم ہے، محض اللہ کا کرم. اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، غرور ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو غرور ہونا چاہیے، تو اس میں سے ایک نعمت ہدایت ہے. ہاں مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. آپ کو پتہ ہے دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اصل کیا چیز ہے؟ اصل ہے آخرت. ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں. اللہ نے تو یہ مہلت دی ہے ہمیں آخرت بنانے کے لیے. جاؤ جا کے دنیا میں وقت گزارو اور آخرت بنا کے لے آؤ گے. یہ ہے زندگی. زندگی کا مقصد یہ، اور یہی اصل مقصد ہے زندگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کے بارے میں کچھ باتیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اللہ بہتر جانتے ہیں میں نے انسان کو کیسا بنایا. تو اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کرتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں انسان کے بارے میں. انسان تو بڑا کمزور ہے، تو بڑا ضعیف ہے، تو بڑا جلد باز ہے، تو بڑا جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے میں برداشت نہیں ہے، تو صبر والا آدمی نہیں ہے، تو بے صبر آدمی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو میں نے کمزور بھیجا ہے. کمزور ہے کیا ہوتا ہے؟ حالات تھوڑے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے اوپر نیچے، وہ بس یار کیا ہوگا، اللہ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرا یہ ہو گیا، میرا کام اللہ نہیں کر رہے، یہ میرا کام چلا گیا، یہ میرا کام ایسے ہو گیا، میرا ویسے ہو گیا. میں تو اتنی نمازیں پڑھتا تھا، میں تو کنورٹ بھی ہو گیا ہوں، میں تو الحمدللہ ایمان بھی لے آیا ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہونا تھا. تو کیا یہ ساری باتیں جو ہے انسان کے دل میں فوراً آ جاتی ہے، فوراً. تو اللہ کہہ رہے ہیں انسان نے تو تجھے کمزور پیدا کیا. یہ فطری تقاضا ہے ہماری، ایسا نہیں ہے، یہ فطری تقاضا اللہ کی طرف سے. کمزوری ہے انسان کے اندر، کمزوری ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز پیدا ہوا،
جلد باز. بس سب چیزیں ابھی ہو جائیں, سب چیزیں ابھی مل جائیں, جو میری مشکلیں ساری ابھی ختم ہو جائیں, کوئی پریشانی آئی تو بس 5 منٹ میں ختم ہو جائیں گی زندگی. تو اللہ کہتے ہیں جلد باز پیدا ہوئے, جلد باز. اب اس میں ایک مثال جو ہے نا لکھی گئی ہے. انسان کیا کرتا ہے, انسان کو کوئی پریشانی آ گئی, ایک مثال لے کے سمجھاتا ہوں کہ بیماری آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, صحت کا معاملہ آ گیا, تو کیا کرتا ہے, ایک ڈاکٹر ہوا, اس کے بعد دوسرا ڈاکٹر ہوا, یار ڈاکٹروں سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا, چلو کسی حکیم کے پاس چلتے ہیں, کہ ڈاکٹر سارے بیکار ہے, ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کر رہی, حکیم کے پاس چلتے ہیں. فوراً حکیم کے پاس چلا گیا, حکیم کے پاس چلا گیا, ایک حکیم بدلا, دوسرا حکیم بدلا, بھائی حکیم سے بھی کام نہیں ہو رہا, طبیب کو بلاؤ, طبیب کو بلا لیا, اس سے بھی کام نہیں ہو رہا, جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلاؤ, جھاڑ پھونک کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا, اس نے اگر پھونک مار دی تو میرا کام ہو جائے گا, اس پہ چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں انسان تو جلد باز پیدا ہو, صبر نہیں کرتا, ایمان چھوڑ دیتا ہے, اللہ پر یقین, اللہ پر اعتماد, اللہ پر بھروسہ. تیرا رب کیا نہیں کر سکتا, کیا نہیں کر سکتا تیرا رب, لیکن جلد باز, جلد باز, فوراً ہو جائے, ابھی ہو جائے. چلو بھائی اس طرح کام نہیں ہو رہا تو دوسرا کام یہ کر لیتے کہ کہیں پہ جا کے منت مانگ لیتے ہیں, کہیں جا کے دھاگا چڑھا کے آ جاتے ہیں, کہیں جا کے چادر چڑھا کے آ جاتے ہیں, کہیں جا کے پھول چڑھا کے آ جاتے ہیں, کسی کو جا کے مچھلی کھلا کے آ جاتے ہیں. ارے کام ہو جائے میرا, بس کام ہو جانا چاہیے. چاہے وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں چاہے نہیں رکھتے ہوں, لیکن ہماری عقل ہم پر حاوی ہے نا, ہماری عقل ہم پر حاوی ہے, تو ہم سوچتے کہ نہیں یار جو ہماری عقل کہتی ہے وہ صحیح ہے, بس جلدی جلدی ہو جائے, کام ختم ہو جائے, چاہے میں یہاں درگاہ پہ چلا جاؤں, چاہے چادر چڑھا دوں, چاہے اس بزرگ کے پاس چلے جاؤں, اس بزرگ کے پاس چلا جاؤں, دعا مجھے جو 2-3 جھاڑ پھونک کرے اس میرا کام ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں انسان تو صبر کر, صبر, جلد باز پیدا کیا, جلد باز, ایمان نہ چھوڑ, ایمان نہ چھوڑ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانَ قَتُورًا, کہ تجھے چھوٹے دل کا پیدا کیا. یہ ساری میں نہیں کہہ رہا ہوں انسان کے بارے, یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ انسان تو ایسے پیدا ہوا ہے, تیرے یہ ساری کوالٹیاں جو ہے ساری اللہ نے رکھی ہے. قطورا کا مطلب چھوٹے دل کا مالک, چھوٹے دل والا, مایوس ہو جاتا ہے فوراً, ہو گیا یہ کیا, میرے سارے راستے بند ہو گئے, میں کیا کروں گا, یہ کیسے حل ہوگا, میں تو اللہ سے مانگ کے تھک گیا ہوں, میرے سے کام نہیں ہو رہا, میری تو مشکل جو ہے دور نہیں ہو رہی, میری مشکل آسان نہیں ہو رہی, میرا کام تو ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ پر یقین چھوڑ دینا, چھوٹے دل کا. آپ کو پتہ ہے تفسیر میں آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے نا, دعا اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو اس دعا کے 3 نتیجے ہوتے ہیں. کوئی دعا ضائع نہیں جاتی, کوئی دعا بیکار نہیں گئی. آپ نے ایک دفعہ اللہ سے کچھ بھی مانگا ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ یہ میری حاجت ہے, اس کو پورا کر دے, اللہ سے آپ نے تقاضا کیا نا, اپنی حاجت مانگی, اللہ تعالیٰ اس دعا کے 3 حل ہو سکتے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات, یا تو وہ دعا آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے گی. اور تیسری بات, یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی پریشانی, آنے والی مصیبت سے اس دعا کی وجہ سے اللہ کو ٹال دیں گے. یہ آپ کی دعا کے 3 نتیجے ہوتے ہیں. ضائع نہیں ہوتی دعا, ضائع نہیں ہوتی. 3 نتیجے ہوتے ہیں ہر دعا کے. آپ دعا مانگیں گے, اگر آپ کے پوری ہو گئی تو بسم اللہ, نہیں ہوتی تو یا تو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی, یا تو اللہ آنے والی کوئی پریشانی اسے ٹال دے گا. اس دعا کا یہ اثر ہے, دعاؤں کا یہ اثر ہے. لیکن کس سے مانگیں, کس سے مانگنا ہے؟ مانگنا اللہ سے. مانگنا کس سے؟ مانگنا صرف اس رب سے. وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. جھگڑالو, نہیں ایسے نہیں ہوتا, یوں نہیں ہوتا, میں نے دیکھا ہے اس کا کام وہاں جا کے بن گیا ہے, میں نے دیکھا ہے اس کا کام وہاں جا کے بن گیا ہے. کیا اپنی پیدائش پہ بھول گیا, اپنے اللہ کی بادشاہی کو بھول گیا اور جھگڑنے لگا. کیا اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی مصیبتیں دور کرنے والا ہے؟ کسی کو اولاد چاہیے تو کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتے ہیں. کسی کو رزق میں پریشانی کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتے ہیں.
کسی کے جو بھی مسائل ہیں اگر وہ حل کرنے کی طاقت اور استطاعت اگر کسی میں ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات میں، اور کسی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے. تو انسان کیا ہے؟ جھگڑالو ہے، جھگڑالو. انہ کان ظلوما جہولا. اب اللہ کہہ رہے ہیں بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. آپ نے الفاظ پڑھا ظلوما جہولا. ظلومن ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والا. کیوں ظلم کرتا ہے؟ کیوں ظلم کرے گا؟ ظلم یہ کرے گا کہ جب اس کا مالک، اس کا کھلانے والا، اس کا پلانے والا، اس کو سانسیں دینے والا، اس دنیا کے کائنات کو چلانے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کے ماں باپ کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا مالک اگر ایک ہے اور وہی بادشاہ ہے سب کچھ دینے والا اور وہی اختیار رکھتا ہے زندگی اور موت کا، اس کے سوا کسی کا اختیار نہیں. انسان جب اس کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اللہ کے ساتھ، ظلم کرتا ہے اللہ کے ساتھ. اتنا بڑا بادشاہ، کھلانے والا وہ، پلانے والا وہ، دینے والا وہ، صحت دینے والا وہ، آنکھیں اس کی، دل اس کا، زبان اس کی، ہاتھ اس کا، پیر اس کا، یہ پورا جسم اللہ کی امانت. کیا ہے ہمارا؟ ہم کیا لے کر آئے ہیں؟ کیا کچھ ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ ظلم یہ ہے اللہ کے ساتھ میں اس اللہ کو چھوڑ کر جو سب کچھ کرنے والا ہے، میں اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ چلا گیا، دوسروں کی در پر چلا گیا. یہ ہے ظلم اللہ کے ساتھ، ظلم. اگر ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہماری کوئی فیکٹری ہے تو فیکٹری کے ساتھ کام کرنے والے بندے ہیں، کوئی دکاندار ہے تو دکان میں کام کرنے والے بندے ہیں، کہیں جاب کرتا ہے ایکس وائی زیڈ، جو بھی اس کا کاروبار ہے، جو بھی معاش کا ذریعہ ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے تو جو لوگ ماتحت ہوتے ہیں نا، مالک ایک آرڈر دیتا ہے یہ کام ہو جانا چاہیے. اب اگر کوئی پیچھے سے کوئی نیچے والا اسٹاف والا جو بندہ ہے وہ مالک کی بات چھوڑ کے کسی دوسرے بندے کی بات ماننا شروع کر دے تو مالک کو غصہ آ جاتا ہے. بھائی مالک میں ہوں یہ ہے. فوراً کیا نکلتا مالک کے منہ سے؟ بھائی تو کس کی بات مانے گا؟ اگر آپ نے کسی لڑکے کو کہہ دیا کہ بیٹا آپ کو یہ کام کرنا ہے اور وہ جو ہے نا تھوڑی دیر بعد بولے کہ نہیں میں نے یہ کام کر لیا، اس بھائی نے بولا تھا، تو مالک کیا کرے گا؟ وہ کھڑا ہو کر اس کو بولے گا نکل یہاں سے. یہی بولے گا نا، مالک کون ہے؟ بولے میرے حکم پہ چلے گا، کس کے حکم پہ چلے گا؟ تو جب ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے اس چھوٹی سی بات کے اوپر، ہم تو انسان ہیں نا، ہمیں ہمارے اختیار میں تو کچھ ہے بھی نہیں، ہم تو خود بنائے ہوئے اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے اس بات کے اوپر، تو سوچو اللہ کو کتنا غضب آتا ہو کہ میرا بندہ میرا کھاتا ہے، میری نعمت استعمال کرتا ہے، میری دنیا میں رہ رہا ہے، میرا رزق کھا رہا ہے، اور میرے کچھ مجھے چھوڑ کے کسی اور کی بات مانتا ہے، مجھے چھوڑ کے کسی اور کے در پر جا رہا ہے. سوچو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا اس بات، کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ کو. اس لیے اللہ کہتے ہیں انسان تو ظالم ہے، ظالم ظلم کرتا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. ہر گناہ معاف کر دوں گا. آپ یہ کیا اس میں اللہ کا تہش دکھ رہا ہے، تہش غصہ ہوتا ہے نا، غصہ. اس آیت میں اللہ کا غصہ دکھتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمام گناہ معاف کر دوں گا، اللہ جو چاہے معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں. یہ ہے اللہ کا غضب، یہ ہے اللہ کا غضب. اور اللہ کہتے ہیں نا اسی سے بچو، یہ غضب ہے اللہ کا، غضب. اللہ کو سب گوارا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں تیری شرک معاف نہیں کروں. تو نے میرے ساتھ کسی اور کو خدا بنا دیا، تو نے میرے ساتھ کسی اور کو مالک بنا دیا، تو نے میرے جیسی کوالٹی کسی اور میں دیکھ لی کہ تو بھی کچھ کر سکتا ہے. اللہ تو کرنے والا ہے، تو بھی کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو نے ظلم کر دی، ظلم کر دی. تیرے ہاتھ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر اٹھ جائے، تیرے ہاتھ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دے تو تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں اللہ کے سامنے، تجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں اللہ کے سامنے. وہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میری زندگی گزار رہا ہے، میری دنیا میں رہ رہا ہے، اور مان کسی اور کی، مان کسی اور کی رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله قلیلا ما تذکرون. اللہ فرماتے ہیں بھلا کون ہے بے قرار کی دعا کو سننے والا، التجا کو سننے والا.
بتاؤ تم اگر بے قرار ہو جاتے ہو, تم کسی پریشانی میں آ جاتے ہو, تم کسی مصیبت میں آ جاتے ہو, کون سنتا ہے تمہاری دعاؤں کو؟ کون سننے والا ہے تمہاری دعاؤں کو؟ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا, اللہ کوئی نہیں ہے یہاں پر تیرے سوا, کوئی نہیں ہے میری دعاؤں کو سننے والا, تو ہی پورا کر سکتا, اب تو میں پھنس چکا ہوں, کوئی نہیں ہے مجھے میری کشتی پار لگانے والا. تو اللہ کہتے ہیں کون ہے تیری دعاؤں کو سننے والا, اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں, مگر تم غور بہت کم کرتے ہو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ بادشاہ ہے تیرا رب, یہ ہے تیرا رب, یہ ہے تیرا رب, کوئی نہیں ہے تیرے رب کے سوا. اگر دنیا کے تمام انسان مل جائیں اور ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. اور اگر دنیا کی تمام طاقتیں, تمام انسان مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ ہے اللہ, اور یہ ہے ہمارا عقیدہ, اور یہ ہے ہمارا ایمان. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کے سوا کوئی میرا مشکل دور کرنے والا نہیں ہے, میرے اللہ کے سوا کوئی میری مشکل کو آسان کرنے والا نہیں ہے, میرے اللہ کے سوا کوئی میرا بیڑا پار کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے میرا عقیدہ. دیکھیں ہم ایمان, اللہ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان دیا, ٹھیک ہے نا, اللہ نے ہمیں ایمان دیا, ہم توحید پر چل رہے ہیں. اللہ کا الحمدللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا, ہم توحید پہ چل رہے ہیں. لیکن سوچیں اگر میرے ایمان میں یہ چھوٹا سا خلل آ جائے, کیا خلل آ جائے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا رہا ہوں. اللہ کو تو رب مان رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اللہ ہے, لیکن میں تو کسی تھوڑا سا مانگ رہا ہوں کہ یار تو بھی مجھے کچھ دے دے. تو سوچیں اللہ کو کیسا ناگوار گزرتا ہو. اللہ کو قبول نہیں ہے, اللہ کو قبول نہیں ہے ایسا. اللہ کہتے ہیں تجھے مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ. کون سن سکتا ہے تیری دعاؤں کو میرے سوا؟ کون سن سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں مثال لے کے بھی فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. تو بھول گیا کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ کیا تیری اوقات ہے انسان؟ اے انسان کیا تیری اوقات ہے؟ اللہ کہہ رہے تجھے تو میں نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا, تیری اوقات تو یہی ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. تیرے پاس اور کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تو کیا تھا؟ تیرا وجود ہی نہیں تھا ماں کے پیٹ میں. تو ماں کے پیٹ میں کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ جو نا بچہ نکال کے باہر نکال دے گی؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تیرا رب تجھے بنا رہا ہے, تیرا رب, تیرا مالک, تیرا پالنے والا, تیرا الہ تجھے بنا رہا ہے ماں کے پیٹ میں. یہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مثال دیتے ہیں. تم نے زمین دیکھی ہے؟ زمین جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہوں گے, جو زمین ہوتی ہے, کھاری کیا کرتا ہے؟ کھاری کا آخری کام یہ ہوتا ہے وہ بیج ڈال کر اپنی ساری محنت کر کے زمین بنا کر کھاد واد سب ڈال کے تیار کر کر بیٹھ جاتا ہے. اب وہ دانے میں سے پتا کیسے نکلے گا؟ بیج کو پھاڑ کر نکالے گا کون؟ وہ جو زمین تھی, زمین جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھود سکتے. اللہ نے تو ہمیں ہاتھ دیے نا, ہم چاہیں تو زمین کو کھودیں, اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے. وہ ایک نازک سا پتا جو آپ کے ہاتھ میں آ جاتا, آپ مسل دو یوں کر کے, چھوٹا سا پتا, وہ پتا زمین پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے. اللہ بتاتے ہیں کون ہے اس کو اگانے والا. اللہ کہتے تم غور نہیں کرتے ہو. ہاری نے کیا کر لیا زمین کے اندر؟ اس نے تو بیج ڈال کے چھوڑ دیا. اس بیج کو پتے, اس بیج میں سے پتا نکالنا, پتے کو زمین کے اوپر لانا, اللہ کہتے تیرے رب کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں. اور یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ. اللہ کہتے ہیں غور کرو اللہ کی چیزوں پر. غور کرو گے تو تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی, واقعی میرا رب ہے اور واقعی میرا رب دنیا چلا رہا ہے. اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس جیسا بادشاہ کوئی نہیں, اس جیسا مالک کوئی نہیں. ایسا مالک ہے, ایسا پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ. اے انسان تو نے ایسی قدر نہیں کی اللہ کی جیسے تجھے کرنی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کا ڈھانچہ بتا رہے ہیں, تجھے کیسا بنایا, جلد باز بنایا, تیرے کو یہ ساری چیزیں بتائی, اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تو جلد باز پیدا ہوا, اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں تو نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے تجھے تیرے مالک کی قدر کرنی چاہیے.
میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنا، نہ کتاب میں لکھا ہے نہ حدیث میں ہے، یہ میرے ساتھ ہی واقعہ ہو اور میرے جاننے والے کے ساتھ ہے نا 3 دن پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں جس دکان پہ جہاں میری دکان ہے وہاں مجھے موزن پڑھانے کے لیے آتے ہیں، موزن آتے ہیں پڑھانے کے لیے، قرآن شریف پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ موزن جو ہے نا کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے کہ ان کے معاملات بالکل ختم ہو گئے، مطلب ان کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا اور ان کے مہمان آ گئے گاؤں سے۔ وہ عشاء کی نماز میں میرا انتظار کر رہے تھے کہ شاید راہیل بھائی آ جائیں گے تو مجھ سے جو ہے نا کچھ پیسے لے کے میں اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر دوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میں عشاء کی نماز میں پہنچ نہیں تھے، وہ پریشان۔ اس نے اگلے دن کارگزاری سنائی پوری، یہ پوری کارگزاری ان کے الفاظ ہیں۔ مجھے ریلوے میں پریشان ہو گیا کہ یار کوئی نہیں آیا، میں کس کے پاس جاؤں گا؟ میرے گھر پہ مہمان آیا ہوا ہے، میں اس کو کھلاؤں گا کیسے؟ اور میرے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت ان کو دینے کے لیے۔ بولا مجھے نہیں معلوم، ایک بندہ آیا پیچھے سے سامان لے کر آیا، ایک تھیلی دے کے چلا گیا۔ زاہد بھائی کون ہے؟ بولا یہ زاہد بھائی۔ اس نے ہاتھ میں تھیلی دی اور چلا گیا۔ جب اس نے کھولا تو اس نے گرم بن روٹی اور مرغی کے پیسز رکھے ہوئے۔ تو کہتا راہیل بھائی میں اس وقت سجدے میں گر گیا اللہ کہ اللہ جس سے میری آس تھی وہ تو آیا ہی نہیں، وہ تو آیا ہی نہیں جس سے میری آس تھی۔ تو نے کہاں سے دے دیا، کہاں سے کر دیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ بولے میں سجدے میں گر گیا کہ اللہ تو میرا ایسا رب ہے جو میرے دلوں سے واقف ہے، دلوں سے۔ اور وہ بولتے ہوئے کہاں پر رہتے، بولتے ہوئے کہاں پر رہتے کہ راہیل بھائی میں آپ کو کیا بولوں، جب اس نے مجھے روٹی ہاتھ میں دی ہے میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا یہ کون ہے؟ بولے یہ اب روٹی۔ وہ چلا گیا۔ میری آس تو کہیں اور تھی، میرا تو ارادہ کوئی اور تھا، میں تو کسی اور کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ اس نے دکھا دیا وہ مالک ہے، وہ ویسے کام نہیں کرتا جیسے تم سوچتے ہو، وہ تو جیسے چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے رب، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تم جہاں سے توقع کرتے ہو نا کہ یہ کام یہاں سے ہوگا، اللہ جہاں سے چاہے گا وہاں سے وہ ہو جائے گا، اور جب چاہے گا وہ کام ہوگا۔ یہ یاد رکھنا بھائیوں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، یہ اس ذات پاک نے اوپر لازم کر لیا ہے اپنے اوپر۔ ذات پاک نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ کسی کو بھوکا نہیں سلاؤں گا، سب کا رزق میرے ذمہ ہے، سب کا رزق میرے ذمہ ہے۔ یہ اللہ اور ایسا دینے والا ہے، ایسا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے 2 عہد لیتے ہیں۔ عہد کیا لیتے ہیں؟ عہد اللہ تعالیٰ لیتے ہیں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے 2 عہد کرتے ہیں، 2 وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ 2 عہد ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اے اللہ میں صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ 2 ہیں، ان دونوں عہد کے ساتھ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ سیدھے راستے پر چلا۔ یہ 2 کام میں کروں گا، نہ تیرے سوا کسی کو مالک مانوں گا، نہ تیرے سوا کسی کو رب مانوں گا، نہ تیرے سوا آگے کسی کو جھکوں گا، نہ تیرے حکموں کی نافرمانی کروں گا۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی مجھے کھلانے والا ہے۔ ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، میں تجھی سے مانگوں گا، جب بھی مانگوں گا تیرے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے کھلانے والا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہمیں سنبھالنے والا، کوئی نہیں ہے ہمیں سنبھالنے والا، ہم تو سب محتاج ہیں، ہم تو سب محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ غنی ہے، باقی سب اس کے در کے فقیر ہیں۔ وہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے کھلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا۔ اللہ اسباب کا انتظار نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے کوئی آئے گا اور کوئی دے کے جائے گا، کوئی فلاں کام کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے پہنچا سکتے ہیں۔ کیسے مثال ملتی ہے؟ مثال ملتی ہے کس کی؟ قرآن مجید میں کس کی مثال ملتی ہے؟ حضرت بیوی مریم کی۔
اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، حضرت ذکر علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تیرے پاس؟ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ اللہ، ایمان کا درجہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں؟ بولا نہیں، حسبی اللہ پر بھروسہ ہے میرا، صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہ ایمان کا لیول اتنا بڑا تھا، اتنا بلند تھا کہ اللہ نے کہا یہ آگ میں جائے گا تو آگ کو کہہ دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ یہ ہے اللہ، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں سے کوئی زندہ نکلا؟ مچھلی کے پیٹ میں سے کوئی زندہ نکلا؟ آگ میں سے کوئی زندہ نکلا؟ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے نکال سکتا، جسے چاہے جیسے چاہے نکال سکتا۔ آگ جلاتی ہے نا، نہیں جلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مچھلی زندہ نہیں چھوڑتی پیٹ میں، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کہتے ہیں تیرا رب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور یہ سارا نظام جو تمہیں دنیا کا دکھ رہا ہے یہ تیرے رب کی مرضی سے چلتا ہے۔ یہ ہے تیرے رب کی بادشاہی۔ تیرا رب چیزوں کا محتاج نہیں ہے، تیرا رب جس چیز کو جیسے حکم دے گا وہ ویسا کام کرنے لگے گی۔ پانی نے کسی کو رستہ دیا؟ آج تک کسی نے پانی نے کسی کو رستہ دیا؟ نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، بولا جاؤ۔ جب اللہ کا حکم تھا وہی پانی، وہی رستہ، وہی لشکر، وہی وقت، ایک کو جانے دیا دوسرے کو ڈبو دیا۔ کیا ہوا؟ کس طرح ہوا؟ تیرے رب کی مرضی سے ہوا۔ یہ ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دو عہد کرنے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کوئی اور دوسری مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اب کچھ لوگ جو نا باتیں کرتے ہیں، کیا اپنے ذہن سے باتیں بناتے ہیں، یار اللہ کو میری بات سننی ہے تو کوئی سیڑھی چاہیے، اللہ کے پاس پہنچنے، آپ کو کسی منزل پہ جانا ہو تو سیڑھی تو چاہیے نا، بغیر سیڑھی کے کیسے پہنچو گے؟ ہے نا؟ اللہ تو بہت بلند ذات ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ بہت بلند ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، تو بیچ میں کوئی تو ہونا چاہیے نا بخشوانے والا، کوئی تو ہونا نہیں سدیا بننے والا کہ بھائی اللہ تک میری بات پہنچا دے، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا آج کے سوالات۔ کیا ہے بھائی، ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیسے مانگ لو گے یار؟ ڈائریکٹ اللہ تک تمہاری بات پہنچ جائے گی، تم یہاں سے مانگو گے اللہ سن لے گا، بغیر سیڑھی کے کام ہو جائے گا۔ اچھا، اس طرح کے سوالات آتے ہیں، اس کے جواب اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، قرآن میں دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جو پہلا سوال ہوتا ہے نا کہ کیا ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں؟ اللہ ہماری ڈائریکٹ سن لے گا؟ بولے ڈائریکٹ، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، اللہ کو تو پاک صاف بندے چاہیے نا سننے کے لیے، اللہ گناہ گار، میں تو بہت گناہ گار ہوں، کیسے مانگوں؟ یہاں اللہ کہہ رہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی ان سے کہہ دو میرے بندوں سے کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے مانگ، میں قبول کروں گا، میں قبول کروں گا۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ نیک راستہ حاصل کریں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے حکموں کو مانے، میرے حکموں کو مانے تو نیک راستہ حاصل کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ اب ایک کے تعلقات پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، ایک مثال لے رہا ہوں، ایک کے تعلقات اگر پرائم منسٹر کے ساتھ ہے، جیسے عمران خان آج کل پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر کے ساتھ تعلقات ہے، تو میں کیا چپڑاسی کے پاس جاؤں گا کسی آفس میں؟ تو یہی وہی والی بات ہوگی، جب میرے عمران خان میری بات سنتا ہے تو میں پیون کے پاس جا کے کیا کروں گا؟ تو یہی اللہ کہہ رہے میرے بندے میں تیری باتیں سنتا ہوں، تو کیوں کسی اور کے پاس جا رہا ہے؟ کسی اور کے وسیلے سے آ رہے، کیا ضرورت ہے تجھے؟ تیرا رب تیری سنتا ہے، سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں میرے بندوں، میں تم سے قریب ہوں، اللہ کہہ رہے کہیں دور نہیں ہوں، قریب ہوں تمہارے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
یہ تفسیر کی حدیث ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، میں نے اپنے ورڈنگ نہیں لکھے، تفسیر کی حدیث ہے. اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم، حدیث قدسی ہوتی ہے نا، ابن آدم، اے ابن آدم ایک چیز تو تیری ہے اور ایک میری ہے. اللہ کہہ رہے ایک چیز تیری ہے اور ایک میری ہے، اور ایک چیز تیری ہے اور ایک میری ہے، اور ایک مجھ میں اور تجھ میں مشترکہ ہے. خالص میرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تو ایک میری ہی عبادت کر. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک چیز تجھے کرنی ہے، ایک مجھے کرنی ہے، اور ایک ہم دونوں کو مل کر کرنی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو تجھے کرنی ہے نا وہ کام یہ کرنا ہے کہ تو صرف میری ہی عبادت کرے گا، ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. گویا میرے لیے مخصوص ہے یہ تیرا کام میرے لیے مخصوص ہے، تیری عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہوگی، صرف میرے لیے ہوگی، اور تیرا ہر عمل کا پورا بدلہ میں تجھے دوں گا. یہ اللہ کے اوپر لازم ہے. اللہ کے اوپر کیا ذمہ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں تیرا ذمہ یہ ہے کہ تو صرف میری عبادت کر، اور میرا ذمہ یہ ہے کہ میں تیرے ہر عمل کا جو میں تجھے صلہ دوں گا، ہر عمل کا تجھے صلہ دوں گا، اور کسی نیکی کو ضائع نہیں کروں گا. اور مشترکہ چیز یہ کیا ہے جو تیری اور میرے درمیان ہے کہ تو دعا کر اور میں قبول کروں گا. سن رہے ہیں حدیث میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو صرف میری عبادت کر، میں تجھے ہر عمل کا تیرے بدلہ دوں گا، اور تو دعا کر میں قبول کروں گا، تو دعا کر میں قبول کروں گا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں تیرا میرا تعلق ہے، تعلق ہے اللہ کا انسان کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھ رہی تھی، سوال کیا تو آپ نے دعا کی الہ العالمین عائشہ کے اس سوال کا جواب دے. اس سوال کا جواب ہے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور فرمایا مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو، سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارنے والا ہو، اللہ کو پکارنے والا ہو، تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں. اللہ اکبر. لبیک کا مطلب سمجھے؟ میں حاضر ہوں. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک ہم پڑھتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں. تو تم دعا کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو دعا مانگ میں حاضر ہوں. کتنا کریم رب ہے، کتنا مہربان رب ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں، میری عبادت کو چھوڑتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اللہ کہتے ہیں میری عبادت سے منہ موڑو گے، میرے حکموں سے منہ موڑو گے، میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا. جب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے تو غصہ تو آئے گا. وہ کہیں گے نا میرے بندے جب تجھے ہر چیز میں تیرے کو لیے کر رہا ہوں، تیرا رب ایسا ہے، سنتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، پھر بھی تو سب کو چھوڑ دے، تو اللہ کو غصے میں تفسیر میں اور لکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کے قربان جائیں کہ وہ ہمیں دعا کی ہدایت کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا دعا کی ہدایت، دعا کرو اللہ سے، دعا کرو، ہدایت کر اللہ دعا کی، اور قبولیت کا وعدہ بھی اللہ کا ہے. امام سفیان ثوری اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے اے وہ اللہ جسے وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو وہ کثرت اس سے دعائیں مانگتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا. اللہ کریم ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ بولتا ہے تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا. وہ ناراض اس بات پر ہو رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تو کیا مانگ رہا ہے، کتنا مانگ رہا ہے، کتنی دفعہ مانگے گا، یہ نہیں کہہ رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا. وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس پہ ناراض ہوتا ہے. کہہ رہے قربان جائیں ایسے رب پر جو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. آپ دنیا میں کوئی اچھے سے اچھا انسان نکال لو، اچھے سے اچھا انسان جس کو آپ بولو نا اس سے اچھا انسان نہیں ہے دنیا میں، آپ اس انسان کو لا کے کھڑا کر دو. ایک دفعہ بولو یار یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری دفعہ بولو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تیسری دفعہ بولو مسئلہ ہے. چوتھی دفعہ بولے گا، چوتھی دفعہ بھی مانگ لیا، پانچویں دفعہ بھی مانگ لیا تو آپ بولے گا بھائی مجھ میں طاقت نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا. کیا کرے گا؟ تو یہاں سے چلا جا.
तू ने तो ड्रामा बना के रखा है, रोजाना आ जाता है मेरे पास, रोजाना तेरे साथ कोई ना कोई मसला होता है, यही होगा ना, क्या होगा? लेकिन अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तू रोज मांग, जितना मांगना है तू मांग, तू जितना मांगेगा तेरा रब उतना खुश होगा, जितना मांगेगा तेरा रब उतना खुश होगा। और मांगने की हद क्या है? मांगने की क्या मांगे? जूते का तस्मा टूट जाए ना, जूते का चश्मा टूट जाए तो कहो ए अल्लाह मेरे जूते का चश्मा टूट गया, मुझे ये भी दिला दे, अल्लाह वो भी दिला दे। क्या छोड़े अल्लाह से, क्या छोड़े, क्या छोड़े? तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि बोले काजू चाहिए, बोले अल्लाह से मांगो, बोले अल्लाह काजू दे दे, अल्लाह काजू दे दे, तो अल्लाह उसे भी बुरा, अल्लाह उस पर भी खुश होते हो, खुश होते हो कि मेरा बंदा छोटा सा बच्चा कोई चीज चाहिए तो किससे मांग रहा है? अल्लाह तू दे दे, अल्लाह तू दे दे। ये है अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से ताल्लुक। आप ताल्लुक बढ़ाना हो ना, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाना हो, एक आजमाया हुआ तरीका है, बुजुर्गों का है, बुजुर्ग कह रहे हैं आजमाया हुआ तरीका है, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, एक आदत बना ले। कोई परेशानी है ना, 1 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं, अल्लाह मेरा ये काम कर, बस अल्लाह मैं यहाँ फंस गया हूँ, अल्लाह काम कर। रास्ते में फंस गए हो ना, कोई बड़ी बात नहीं, तो रास्ते में फंस गए हो, ट्रैफिक जाम है ना, अल्लाह आसान कर, अल्लाह आसान कर। घर से निकल रहे दुआ कर रहे, अल्लाह आज पूरा दिन खैर कर। कारोबार में जा रहे हैं, अल्लाह बरकत डाल। ये ताल्लुक है अल्लाह से, ताल्लुक। अल्लाह खुश होते हैं, देख मेरा बंदा कदम उठाता है मुझे याद करता है, कदम उठाते हैं यहाँ याद करता है, इधर देखता है इधर याद करता है, उधर देखता है उधर याद करता है। अल्लाह कहते हैं ये तेरी मोहब्बत चाहिए अल्लाह, लेकिन किससे? सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह चाहते हैं ऐसा ताल्लुक कायम करो, बातें करो अल्लाह से, बातें अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक सहाबी ने दुआ की, खामोशी से सरदोशी में दुआ की, उसका सही अल्फाज मुझे याद नहीं लेकिन मफहूम याद है, मफहूम आपको बता देता हूँ। एक सहाबी ने दुआ की और अल्लाह की तारीफ बयान की है, अल्लाह जितना वजन आसमानों और जमीन का है ना, तो उससे भी ज्यादा तारीफ के काबिल है, तो उससे भी ज्यादा तारीफ के काबिल है। जितनी आसमान और जमीन का वजन है तो उससे भी ज्यादा तारीफ के काबिल है। जब वो मामला खत्म हुआ तो अल्लाह के नबी ने पूछा ये दुआ किसने मांगी थी? ये दुआ किसने मांगी थी? साहब ने डरते डरते हाथ उठा लिया, अल्लाह के नबी मैंने मांगी। बोला खुशखबरी दी अल्लाह ने तुम्हारे लिए, खुशखबरी दी अल्लाह ने तुम्हारे लिए। क्या अल्फाज, ताल्लुक, मेरे रब की शान, अपने रब की शान सोच कर मांगो। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसी दुआ मांगी, हमारे महबूब का हम कभी ऐसी दुआएं नहीं मांगते ना, क्योंकि हमारा ताल्लुक अल्लाह से वो ताल्लुक नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन सहाबा का था, उनका तो ईमान ऐसा था कि जिसकी मिसाल कोई नहीं, तो ऐसी दुआएं मांगा करते थे अल्लाह से, ऐसी दुआएं। अच्छा अब देखें एक सवाल और आता है। सवाल क्या आता है? मैं दुआ के हवाले से ही पूछा था कि हमारे जहन में जो बात आ जाती है ना, हमारे जो हमारा एक अकीदा हमें तौहीद से दूर कर देता है, उस चीज़ को सारा हमारे जहन से मामला साफ हो जाए कि अल्लाह हर चीज़ करने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के खास बंदे हैं, हम उनसे क्यों नहीं मांगे? सवाल आता है भाई, अल्लाह ताला ने ये अल्लाह के बहुत खास बंदे हैं। देखिए मालिक होता है ना, मालिक के नीचे मैनेजर होता है, तो जब जो वर्कर होता है वो मैनेजर को भी पकड़ लेता है, भाई मेरी बात करवा दे, मुझे इस नौकरी पे लगवा दे, मुझे इस पोस्ट पे लगवा दे। तो मैनेजर क्या करता है? मैनेजर मालिक से सिफारिश करता है कि भाई इसको कर दे यार, इसको मामले। अच्छा मालिक क्यों उसकी बात मानता है मैनेजर की? कभी सोचा? मालिक इस वजह से मैनेजर की बात मानता है कि मालिक को मालूम है कि अगर मैं मैनेजर की बात नहीं मानूंगा तो ये चला जाएगा, तो मेरा निजाम दरम बरम हो जाएगा, मेरा निजाम दरम बरम हो जाएगा, चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए तो मालिक मजबूरन उसके लिए जो वो बात मानता है। अल्लाह कहते हैं तेरे रब की शान इतनी बुलंद है, इसको किसी की जरूरत नहीं, कोई मैनेजर नहीं चाहिए अल्लाह को, कोई नहीं चाहिए अल्लाह को। अल्लाह कहते तू मांग, तेरा रब डायरेक्ट सुनता है। और ये हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, कुरान में आता है। देखें अल्लाह ताला फरमाने कुरान मजीद में
سود مند پکارنا مطلب فائدے مند بلانا پکارنا تو اسی کا ہے جن کو یہ لوگ اللہ کو پکارنا مطلب اسی کو پکارنا اللہ کو پکارنا، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اس طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ اللہ اکبر، سنا کیسی مثال دی اللہ نے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم پانی کو کھڑے رہ کے کہہ رہے ہو، پانی کو بول رہے ہو آجا آجا میرے پاس آجا آجا، پانی کبھی نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح تم ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہو جو مانگ رہے ہو کہ مجھے یہ بھی دے دے مجھے دے، اللہ کہہ رہے کچھ نہیں دے سکتے، تمہیں کوئی طاقت نہیں رکھتا تمہیں دینے سوائے اللہ کے۔ تو تمہارا پکارنا کس کا لیے سود مت ہے؟ اللہ کو پکارنا سود مت ہے، باقی سب بیکار ہو جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا، کوئی دعا قبولیت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، مطلب پوچھو لوگوں سے آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ بتاؤ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے بیٹا؟ اللہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھو ان سے زمین آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے، تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ، پھر ان سے کہہ دو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنا دیا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، جو خود اپنے نفع کا مالک نہیں ہے، جو خود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، جو خود اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتا، جو خود اللہ کے حکموں کا محتاج ہے، وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، وہ خود اللہ کا محتاج ہے۔ بیماری صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بتاؤ یہ جو خود بیکار آدمی ہے وہ تمہیں کیا دے دے گا اللہ کے سوا؟ وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیں ایک سوال اور آتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں نا ان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، ہوتا ہے نا بھائی اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی توفیق دی ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے نا ایسا موچہ دے دیا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور اللہ کو اس کی بات پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کچھ دے دیا ہے، ہوتا ہے۔ اور وہ یہ عقیدہ جو ہے نا آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ یہ عقیدہ آپ کو قبر پرستی پہ لے کے جائے گا، یہ عقیدہ آپ کو جو ہے نا شرک پہ لے کے جائے گا، یہی عقیدہ آپ کو گمراہی میں لے کے چلا جائے گا، یہ عقیدہ آپ کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دوروں تک لے کے جائے گا۔ جاؤ اللہ کو چھوڑ کے سب کے پاس جاؤ جاؤ۔ کیا عقیدہ؟ کہ بھائی یہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو کچھ تو دیا ہوگا۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کے بعد نبی کا۔ نبی سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ نبیوں کا۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی امام، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی رہنما، کوئی بھی نبی سے اونچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی نبی سے اونچا نہیں ہے۔ یہ تو طے بات ہے نا، یہ تو طے بات ہے نا، پکی بات ہے نا، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ بھائی نبی سے اونچا تو کوئی نہیں ہے نا۔ نبیوں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے اور وہی اتاری ہے، اور انسانوں پر تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو اس سے سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ جن کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 20، 21 اور 22 یہ قرآن میں اللہ فرما رہے اے نبی کہہ دو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جا پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون؟ نبی کہہ رہے ہیں، نبی، کہ میں تمہارے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہے اے اللہ کہہ رہے اے نبی کہہ دو ان سے، کہہ دو ان کو کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ سب سے پہلے نبیوں کو دیتے، سب سے پہلے نبیوں کو دیتے اور کسی کو نہیں دیتے۔
ہم نے سوچا ہے سب سے پہلے نبیوں کو ملتا، لیکن نبی کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں بھی کچھ نہیں، میرے اختیار میں بھی کچھ نہیں، جو کچھ ہے محض اللہ کا ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور جو کوئی دے سکتا ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ۔ دیکھو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کا ذبح ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں، اللہ کے سوا اور تم نے ولی اولیاء مرشد پیر امام بزرگ بہت ساری چیزیں جو بنا لی ہیں، وہ دوست بنائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس کے لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں لوگ کہیں گے بھائی ہم ان کے پیچھے اس وجہ سے چلتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا نیکی مل جائے گی اور تھوڑی اللہ کے یہاں سفارش ہو جائے گی۔ تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ہے ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کلیئر قرآن مجید میں کیا، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی بھی نہیں ہے، جس کو بھی تم مان لو، جس کے پیچھے بھی چل جاؤ، اللہ کہتے سب بیکار ہے، محض اللہ۔ کون؟ اور ہم کہتے ہیں نا کہ سیڑھی تک جانے کی ضرورت ہے، اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کوئی وسیلہ چاہیے ادھر، تو اللہ ہے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں تو لوگوں اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ تو انسان کی بنائی ہوئی مثال ہے، انسان کے ذہن گمان، میں نے جس کو جو کرتے ہوئے دیکھا اس کو پیچھے پیچھے چلے گا۔ وہ بکریوں کا ریور دیکھا ہے، بکریاں جیسے جا رہی ہوتی ہے، کبھی گائے بھینسیں جا رہی ہوتی ہے، تو اکثر ہم پاکستان میں تو ماشاء اللہ مشاہدہ بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو جو ہے نا کوئی جانوروں کا ریور جا رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک الگ ہو جاتا ہے، ایک گائے یا ایک بکری جب الگ ہو جاتی ہے تو دیکھتی ہے ریور وہاں جا رہا ہے، وہ بھاگ کے وہاں سے مل جاتی ہے، ہوتا ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ بے عقل ہے، اس کو پتا نہیں ہے میرا راستہ کیا، وہ تو جہاں چل لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، اللہ نے اس کو عقل نہیں دی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، اللہ نے انسان کو شعور دیا، اللہ نے کہا انسان میں نے تجھے عقل دی ہے، تجھے شعور دیا، تجھے ہدایت دی، تجھ تک قرآن آ گیا، ہر چیز تجھ تک پہنچا دی، اب بھی اگر تو جاہلوں میں جا کے مل جائے گا، اب بھی تو اگر گمراہی میں جا کے مل جائے گا، اب بھی تو اگر اللہ کو چھوڑ کر اتنی واضح دلیلیں آنے کے بعد، اتنی بڑی ہدایت آنے کے بعد اب بھی اگر تو اس کو چھوڑ کر اگر دوسروں کی طرح چلا جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ تجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ تو بے عقل تھا، وہ جانور تو بے عقل تھا، تو عقل والا، تجھے تو اللہ نے عقل دی۔ سوچیں، غور کریں کہ واقعی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے نا، اور انسان کو اللہ نے عقل کیوں دی؟ تاکہ وہ سوچے سمجھے اور اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے ہدایت کا رستہ پا سکے۔ اللہ نے اس لیے آسان کر دی ساری چیزوں۔ لیکن ایک اور اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی مثال ہے۔ کہہ دو کہ مشرکوں، اے مشرکوں، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے، مطلب تم اگر یہ سوچتے ہو کہ یار یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، اگر تمہارے ذہن میں تھوڑا سا بھی بات ہے نا کہ یار یہ فلاں بندہ کچھ کر سکتا ہے، تو سن لو اللہ کی آیت کو۔ کہہ دو مشرکوں، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے، ان کو بھلا دیکھو وہ تم سے تکلیف دور کرنے یا اس کا بدل دینے کا کچھ اختیار رکھتے ہیں؟ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کریں گے، وہ خود اللہ کے یہاں کھڑے ہوں گے، اللہ مجھے معاف فرما دے، وہ خود اللہ کے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف میں رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرانے کی چیز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنی ذہن سے اپنے دماغ کو چھوڑ، اپنے دماغ کے پیچھے چل رہے والے کہ اللہ نے تمہیں کھلی ہدایت دی۔ لیکن آج کی گمراہی کیا ہے؟ آج کی گمراہی یہ ہے، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن میں ہر چیز ہے،
قرآن کی آیتیں کھلی ہیں، صاف ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ہم نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں. بھائی دیکھ، فلاں درگاہ پر چلا جائے گا، فلاں بابا کو یہ چڑھا دے گا تو بابا خوش ہو جائیں گے، تیرا کام ہو جائے گا. فلاں بابا کو مٹھائی کھلا دے، بابا خوش ہو جائیں گے. بابا تو زمین کے اندر ہے، مٹھائی وہاں درگاہ پہ جا رہی ہے. تو کیا ہے؟ آپ سوچو، عقل والی بات ہے. یہ وہی ہے جن کو لوگوں نے نماز پڑھ کر دفنایا ہے، مردہ سمجھ کر دفنایا ہے، اور ہم اس زمین والے کو اندر زندہ سمجھ رہے ہیں. بھائی یہ زندہ ہے، اس کو خود مردہ لوگوں نے مردہ سمجھ کر اس کو دفنایا ہے. وہ مردہ ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا بن گیا اوپر زمین والوں کا؟ یہ زمین کے اندر زندہ ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ کیا گمراہی ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ قبر والا سنتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مدفون ہیں ان کو نہیں سنا سکتا ہے سوائے اللہ کی، سوائے جسے اللہ چاہے. اب ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. مجھے کسی انسان سے کوئی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے نا، وہ کوئی انسان ہی اللہ کی مخلوق ہے. میں اپنے دل میں بات سوچ رہا ہوں، یار راہیل بھائی کو یہ بات بول دو، راہیل بھائی کو یہ بات کر دوں. تو کیا راہیل بھائی کو پتہ چل جائے گا وہ یہ بات سوچ رہے ہیں؟ ایسا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے بچوں، کچھ پتہ ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی یہ میرا کام ہو جائے گا، یہ میرا کام ہو جائے گا، میں دل میں بات رکھتا ہوں تو ہو جائے گا کام، اس کو پتہ چل جائے گی. تو جو سن نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو سمجھ نہیں سکتا، تو تم کیا سناؤ گے، کیا پکارو گے اس کو؟ پکارو اس کو جو سن سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہی سنتا اور اللہ ہی دیکھتا اور اللہ ہی جانتا ہے. تمہارا رب دیکھتا، سنتا، جانتا ہے. یہ ہے ہمارا مالک، یہ ہے ہمارا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ایک آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء پور. اللہ فرمانے تمام بادشاہی، تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. آسمان کی بھی اور زمین کی بھی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کہتے ہیں تیرے رب کے پاس ہے. آسمان کی بھی بادشاہی اور زمین کی بھی بادشاہی. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بچتا ہے. ہاں، یہ ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. وہ تو جاننے والا ہے اور وہی قدرت والا ہے. اللہ کہتے کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. یہ جو اولاد دینے کا بھی معاملہ ہے، یہ بھی محض اللہ کا ہے. اور اللہ کہتے ساری بادشاہی اللہ کی، ساری بادشاہی اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ میں، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ کون تمہیں کھلاتا ہے؟ کون تمہیں پلاتا ہے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کون بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے؟ کون جاندار سے بے جان کر دیتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے اللہ، تو کہو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ سمجھ رہے اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہ تجھے زندہ کرنا، تجھے موت دینا، تیری صحت، تیرا رزق، ہر چیز اللہ کے اختیار. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی سننے والا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس تو تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، بے خوف ہو جاتے ہو اللہ سے. آج ہم نے یہ جو چھوٹے چھوٹے جو عقیدے ہیں نا، جو خلل ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی بھی ہے الحمدللہ. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ پر ایمان ہمارا کمزور کر دیتی ہیں، آہستہ آہستہ ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سوا، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنے دے، اور ہمیشہ اللہ کے در کا ہی محتاج رکھے، اور ہمارا ایمان ایسا مضبوط کر دے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھیں، کسی کے پاس نہ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.